السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قربانی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، وہیں اسلامی عبادات میں، اسلامی احکامات میں اور اسلام کے اہم ترین موقعوں میں سے ایک موقع ہے۔ اسی لیے عام عبادات کی طرح تمام تر تفصیلات اس عبادت کی بھی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا پس منظر کیا ہے، قربانی کیسے جانور کی جا سکتی ہے، کیسے جانور کی نہیں کی جا سکتی، کب تک قربانی کر سکتے ہیں اور کب اس قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ان پر وہاں قربانی واجب ہوتی ہے، جو یہاں اپنے وطن میں مقیم ہوتے ہیں ان کے پر اپنے وطن میں قربانی کی استطاعت ہونے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس قسم کے تمام تفصیلی مسائل کتابوں میں موجود ہیں اور کئی مسائل پر ہمارے چینل پر بھی ویڈیو دستیاب ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں دو اہم مسئلوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی گردن ذبح کرتے وقت الگ کر دینا درست ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، قربانی کے جانور کی گردن بالکل ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر الگ کر دینا مکروہ ہے، لیکن چونکہ جو حلال جانور کو حلال ہونے کے جو شرائط ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اسی لیے جانور حلال ہو جائے گا۔ فتاوی ہندیہ میں ہیں، اگر اونٹ، بیل، بکری کی گردن ماری، اس کو علیحدہ کر دیا اور ایسا کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا اور ذبح حلق کی طرف سے کیا تو یہ ذبیحہ کھایا جائے گا، یعنی ذبیحہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا۔ لیکن اس نے یہ طریقہ جو اختیار کیا ہے ذبح کرنے کا، گردن بالکل الگ کر دینے کا، یہ طریقہ غلطی پر ہے، غلط ہے، مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور اگر بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال نکالنی چاہیے، کھال نکالنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر آج کل کے حساب سے قربانی کے پہلے دن چونکہ بہت کاروبار کا دن ہوتا ہے ذبح کرنے والوں کے لیے، تو جلدی کرنے کے لیے جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کھال اتار دیتے ہیں، اس کو پورا تڑپنے بھی نہیں دیتے، اس کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے۔ اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ڈیلی بیسس کے حساب سے اگر دیکھیں تو چکن سینٹرز ہیں یا پھر عام مذبح خانے ہیں، وہاں پر بھی جلدی ہوتی ہے۔ گراہک اگر زیادہ ہو جائے تو پھر وہ جلدی جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال اتار دیتے ہیں۔ اس طرح کرنا مکروہ ہے، لیکن ذبیحہ یہاں پر بھی حلال ہوگا۔ اب جانور کا ٹھنڈا ہونے کا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور اگر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر چمڑا ہی نہیں اترتا، تو جانور کو کتنا ٹھنڈا ہونے پر اس کی کھال اتارنا چاہیے، یہ بات کلیئر طور پر موجود ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جانور تڑپنا چھوڑ دے، اور بالکل وہ 1-2 منٹ کا 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کرنے سے جانور کوئی بالکل اتنا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا کہ اس کا چمڑا ہی نہ اترے۔ اور اب آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان دونوں مسئلوں کی بنیاد کیا ہے۔ تو فتاوی شامی میں ہے، وَكَرِهَ كُلُّ تَعْذِيبٍ بِلَا فَائِدَةٍ مِثْلَ قَطْعِ الرَّأْسِ وَالسَّلْخِ قَبْلَ أَن تَبْرُدَ أي تَسْكُنُ عَنِ الْاضْطِرَابِ۔ ہر طرح کی بے فائدہ تکلیف، جیسے جانور کے ٹھنڈا ہونے یعنی حرکت کے ختم ہونے سے پہلے سر کاٹ لینا اور چمڑا کھینچ لینا مکروہ ہے۔ جہاں اسلام نے ایک نیچرل ریسورس عطا کیا کہ ایک جانور کو استعمال کیا جائے، اس کو کاٹ کر کھایا جائے، تو چونکہ وہ جانور کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو پہنچتی ہی ہے، لیکن اس کو کم سے کم تکلیف پہنچانے کے لیے یہ احکامات ہیں، اور کئی احکامات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اس میں سے یہ بنیادی طور پر 2 احکامات ہیں کہ جانور کو بالکل گردن الگ نہ کی جائے، اور دوسرا جلدی اس کی کھال اتارنے میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ اس کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیا جائے۔ یہ بہت ہی کم وقفہ ہوتا ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے، جو ضروری تکلیف ہے وہی پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل داد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔